السلام علیکم۔ وار اینڈ ٹیررزم اپنے آخری مراحل پر ہے۔ یہ بڑی دیر سے روس اور امریکہ دو سپر پاوریں پوری ورلڈ میں مختلف سٹیٹس کو رشین بلاک اور امریکن بلاک میں تقسیم کر کے پاورز کو یوز کر رہی تھیں۔ تو اس گیم کے دوران سے ان کا جو ٹارگٹ تھا دیکھنے والا، جو گراؤنڈ ریالٹی کا، وہ یہ تھا نظر آ رہا کہ جیسے ایک یعنی کہ وار اینڈ ٹیررزم ہے، اس کا نام ایک پولیٹیکل ایجنڈا سا بن گیا، یعنی کہ ایک طرف جنگ ہے، ایک طرف دہشت گردی ہے اور اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو امریکہ نے نیٹو فورسز سے مل کر بوسنیا سے لے کر افغانستان تک ہمارا وار اینڈ ٹیررزم میں ہیلپ کیا اسلامک ورلڈ کا۔ اب وہ امریکہ نے ہمارا ہیلپ کیا تو دیکھا آپ نے کہ وہ مسلمین کنٹری اب ویسے نہیں ہیں جیسے کہ پہلے امریکہ کے کہنے پر روس سے لڑ پڑتے تھے اور رشیا سے کہنے پر امریکہ سے لڑ پڑتے تھے۔ مسلمین نے کچھ اپنی اہمیت کو بحال کیا۔ ایران تو چاہتا تھا کہ رشین فیڈریشن بلاک سے مل کر امریکہ سے لڑ پڑتا اسلام، تو رشیا تو یہ چاہتا تھا کہ ایک بار پھر آخری بار استعمال کیا جائے اسلام کو، لیکن ایران کامیاب نہیں ہو سکا۔ رشیا سے مل کر بھی، اسرائیل سے مل کر بھی اس کام میں ہمیں اسلامک ورلڈ کو شامل نہیں کر سکا، اور آخر کار یوکرین کی جنگ بن کر ہی رہ گئی، چاہے شروع ایران نے کی تھی اور اس کا طیارہ گرایا تھا۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی کیا ہسٹری تھی، اور یہ ساری وار اینڈ ٹیررزم کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے اس نے فروغ پایا اور کس طرح کر کے یہ ختم ہوئی اور کیسے کر کے امریکہ یہاں سے واپس گیا، اور اس وار اینڈ ٹیررزم کے خاتمے کے بعد یعنی کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہوا، وار اینڈ ٹیررزم کے ان سانپوں نے کیسے جنم لیا، کیسے کر کے پوری اسلامک ورلڈ کو یعنی کہ اپنی لپیٹ میں لیا، اور اب بھی ہم اس میں شامل ہیں اور ایک خوف و ہراس میں ہیں، کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔